اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مطیع اعظم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ نے انہیں شام کا گورنر بننے کی دعوت دی اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ ایسے آدمی ہیں جن کی بات شام کے لوگ مانتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ان پر والی یعنی گورنر مقرر کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کا واسطہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی رشتہ داری اور تعلق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس کام سے بچا کر رکھیے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ نے ان کی یہ درخواست رد کر دی۔ تب حضرت عبداللہ رضی اللہ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ سے سفارش کروائی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ نے پھر انکار کر دیا۔ تب حضرت عبداللہ رات کی تاریکی میں مکے چلے گئے۔ پھر لوگوں نے انہیں مکے میں سجدے کی حالت میں یہ کہتے سنا، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے خوف کی وجہ سے قریش کے ساتھ دنیا داری میں شریک ہونا نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو واقعی دنیا اور اس کی لذتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اپنے مال میں سے جو ان کو پسند آ جاتا وہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا آزاد کردہ ایک غلام عراق سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا، میرے آقا، میں عراق سے آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ جوارش یعنی ایک دوا ہے۔ حضرت عبداللہ بولے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا، یہ کھانے کو ہضم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میں نے تو 40 برس سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، میں اس ہضم کرنے والی دوا کا کیا کروں گا؟ اسی طرح ان سے محبت اور عقیدت کرنے والا ایک آدمی کرا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کھردرا لباس ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کے لیے خراسہ سے نرم کپڑا لے کر آیا ہوں جو وہاں خاص طور پر تیار ہوتا ہے، اگر آپ اسے زیب تن کریں گے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی طرف دیکھا، پھر کپڑے کو جانچا اور کہا، یہ ریشم تو نہیں ہے؟ کرا نے کہا، نہیں، یہ سوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بولے، پھر بھی میں اس کو پہننے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پہننے کے بعد میں متکبر اور مغرور ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد انہوں نے کپڑا واپس کر دیا۔ ان کے حوالے سے یہ بات بہت مشہور تھی کہ ان کے گھر کے سارے سامان کی قیمت 100 درہم سے زیادہ نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کے اصل روپ کو پہچان لیا تھا، اس لیے انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور وہ آخرت کی حقیقت کو بھی جان گئے تھے۔ اسی بنا پر اس کے حصول میں اتنی زیادہ محنت اور کوشش کی۔ انہوں نے جس انداز میں زندگی گزاری، اس کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے بارے میں فرماتے تھے، دنیا کی مثال تو ایک درخت کی مانند ہے جس کے سائے میں آدمی گھڑی دو گھڑی آرام کرتا ہے اور آگے چل دیتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر وہ اللہ سے ڈرتے رہتے۔ ان کے بھتیجے عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر رضی اللہ اپنے باپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ مطلب، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے ساتھ ایک گواہ بھی سامنے لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں ان لوگوں پر بطور گواہ سامنے لائیں گے۔ جب یہ آیت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بہت روئے، اتنا کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ ان کی راتیں عبادت میں گزرتی اور روزے رکھنا ان کا معمول میں شامل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابن مسیب رحمت اللہ نے کہا
کہ اگر مجھے کسی کے متعلق گواہی دینے کا اختیار ہوتا کہ وہ جنتی ہے تو میں ابن عمر رضی اللہ کے بارے میں گواہی دیتا کہ وہ جنتی ہیں۔ نافع رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا ابن عمر رضی اللہ اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟ نافع رحمت اللہ نے کہا وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کا شاید تم اہتمام نہ کر سکو۔ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر وضو اور نماز کے درمیان قرآن کی تلاوت میں وقت گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ رات کو ایسے سوتے جیسے پرندے سوتے ہیں، یعنی تھوڑا سوتے پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر تھوڑا سوتے پھر اٹھ کر نماز پڑھتے، اس طرح 4-5 بار رات کو نماز پڑھتے۔ بعض اوقات آپ دن میں بغیر کسی ضرورت کے بازار کا چکر لگاتے، کچھ خریدنے کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ بازار میں ملنے والے لوگوں کو سلام کر کے ثواب حاصل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی طبیعت میں نرمی اور درگزر جیسی خوبیاں بہت نمایاں تھیں۔ انہوں نے زندگی بھر کسی غلام یا نوکر کو کبھی برا بھلا نہیں کہا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کو درشت لہجے میں ڈانٹا تو بعد میں اس کے ازالے کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ زید بن اسلم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے اور وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اس کے جواب میں بس اتنا کہا کہ میں اور میرا بھائی عاصم کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ دوست کا دوست پر کیا حق ہے تو انہوں نے جواب دیا دوست کو بھوکا رکھ کر تجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، اسے برہنہ رکھ کر تجھے اپنے بدن پر لباس نہیں پہننا چاہیے، خوشی غمی میں اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے ان کو اس انداز میں پکارا اے سب سے اچھے یا سب سے اچھے انسان کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ نے جواب دیا نہ میں سب سے اچھا ہوں اور نہ سب سے اچھے انسان کا بیٹا ہوں، بلکہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور اس ذات باری سے ڈرتا رہتا ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ آدمی کی اس طرح مبالغہ آمیز تعریفیں کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہو۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹا اور نہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی آنے دی، اور نہ کسی فتنہ باز کے ہاتھ پر بیعت کی اور نہ کسی مومن کو آرام سے محروم کیا۔ ابن عمر رضی اللہ کا قول ہے وعدہ خلافی منافقت کا 1/3 حصہ ہے اور جبکہ وعدے کی پاسداری ایمان کا 1/3 حصہ ہے۔ تم لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں بطور تعریف اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے بطور فخر ذکر کیا؟ اللہ نے فرمایا اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا بڑا پابند تھا۔ ایک مقام پر حضرت عبداللہ نے فرمایا جو مجھے نماز کی طرف بلائے میں اس کی دعوت قبول کروں گا، اور جو مجھے کسی مسلمان بھائی کے قتل اور اس کا مال چھینے کے لیے بلائے میں اس کی دعوت رد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دین کا وسیع علم اور شاندار فہم و فراست سے نوازا تھا۔ وہ اپنے وقت کی بہت بڑے فقیہ تھے، ان کو فقہ پر عبور حاصل تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 60 سال تک زندہ رہے۔ حج کے دوران اور دیگر موقع پر اکثر فتوے دیا کرتے، لوگوں کو حقیقی معنوں میں انہی کے فتوے سے اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ وہ فتویٰ دینے کے لیے سب سے پہلے مسئلے کا حل قرآن پاک میں تلاش کرتے، اگر وہاں سے حل نہ ملتا تو احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے، اور اگر وہاں سے حل نہ ملتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجتہاد یعنی اپنی دینی بصیرت اور وسیع علم کی بنا پر شریعت کے مطابق کوئی راہ تلاش کی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھاتے، اور اگر صحابہ کرام کی آراء اس مسئلے میں متفق ملتی تو ان سے اتفاق کرتے، اور اگر صحابہ کرام کے اقوال مختلف ملتے
تو جو سب سے زیادہ حق کے قریب معلوم ہوتا اسی کو اپناتے۔ ایک مرتبہ ایک چور نے ابن وداع نامی آدمی کی الماری میں نقب لگائی۔ اس نے الماری میں سے چیزیں اکٹھی کی، لیکن اکٹھی کرنے کے بعد اسے لے جا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی سزا کے حوالے سے ابن زبیر رضی اللہ سے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو سزا کے طور پر کوڑے بھی مارو اور اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے۔ ان کو صورتحال کا پتہ چلا تو ابن زبیر رضی اللہ کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا، آپ نے اس آدمی کے ہاتھ کاٹنے کو کہا ہے؟ ابن زبیر رضی اللہ نے کہا، ہاں۔ تب ابن عمر نے کہا، اس آدمی پر تو کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی چیز کو باہر نکال کر نہ لے جائے۔ ابن زبیر رضی اللہ ان کی رائے سن کر حیران ہوئے۔ مسئلے پر اثر نو غور کیا تو انہیں ابن عمر رضی اللہ کا فیصلہ ہی درست معلوم ہوا۔ حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر خوبیوں کے ساتھ سخاوت کی خوبی سے خوب نوازا تھا۔ وہ بہت کریم اور سخی تھے، کسی مانگنے والے کو کچھ دیے بغیر کبھی نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ اللہ کی راہ میں اپنی ہمیشہ اچھی یعنی سب سے بہترین چیز دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین ہے، بے شک جو بہتر کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے انہیں اپنی اونٹنی بہت اچھی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اونٹنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کو بٹھا کر نافع رحمت اللہ علیہ سے کہا، اس اونٹنی سے زین اتار دو اور اس پر قربانی کا نشان لگا کر اس کو قربانی کے جانوروں میں شامل کر دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو ان کے غلام نافع کو خریدنے کے لیے 10,000 درہم دیے۔ وہ گھر آئے اور اپنی بیوی صفیہ سے اس معاملے میں مشورہ کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، کیوں نہ اسے بہتر چیز کو اپنایا جائے، اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نافع کو آزاد کر دیا گیا۔ ایوب بن وائل رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ 10,000 درہم لے کر آئے اور ان کو لوگوں میں بانٹ دیا۔ پھر جب اپنی سواری کے لیے گھاس خریدنے کا موقع آیا تو جیب خالی تھی، چنانچہ 1 درہم ادھار لے کر گھاس وغیرہ لائی گئی۔ ابن عمر رضی اللہ اس وقت تک دسترخوان پر کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ کچھ غریب اور نادار لوگ بھی ان کے ساتھ کھانے پر نہ ہوتے۔ نافع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بے شمار غلاموں کو آزاد کر چکے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ کے دل میں جہاد کا جذبہ بچپن ہی سے جوان تھا۔ کم عمری ہی میں دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے بعد ان کی آرزو تھی کہ وہ بھی دین کے دشمنوں سے لڑے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ مجاہدین اور شہداء کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے وہ اس سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسی بنا پر وہ جہاد میں حصہ لینے کے آرزو مند تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے نکلے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے سپاہی بن جائیں، لیکن ان کی کم عمری آڑے آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 12 برس تھی۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تب پھر جذبہ جہاد ان کو میدان جنگ میں کھینچ لایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کم سینے کی وجہ سے واپس کر دیا۔ جہاد کی تڑپ لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ بے قرار رہتے تھے، لیکن جہاد میں شرکت کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ انہیں اس دن کا بڑی شدت سے انتظار تھا جب وہ جہاد کی لذت سے آشنا ہوں۔ غزوہ خندق کا موقع آیا تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ یہ خدشہ بھی سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں اس بار بھی انہیں واپس نہ کر دیا جائے، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اجازت پا کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب وہ دل و جان سے اللہ کے دشمنوں سے لڑ سکتے تھے۔
اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اپنا خون اور پسینہ ایک کر سکتے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور یوں اپنے ذوق جہاد کی تسکین کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی جہاد کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسی طرح جاری رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور میں دین سے پھر جانے والے یعنی مرتدوں سے جنگ میں انہیں ایک کامیاب سپاہی کی طرح شرکت کی، یہاں تک کہ یہ فتنہ فنا کے گھاٹ اتر گیا۔ اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ کے دور میں بھی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کے دور میں شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے سلسلے میں ہونے والی جنگوں میں شریک ہوئے۔ معرکہ نہاوند اور قسطنطنیہ میں بھی شرکت کی۔ وہ جب بھی کسی معرکے سے واپس آتے پھر سے نئے معرکے کی تیاری شروع کر دیتے۔ یہ جذبہ آخری عمر تک برقرار رہا۔ حجاج بن یوسف کی سازش سے جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سالم رضی اللہ سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر میں حرم کے اندر فوت ہو جاؤں تو مجھے حرم کی حدود سے باہر دفن کر دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک بار حرم سے ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ اس میں دفن ہو جاؤں۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، اگر ہم کر سکے تو ضرور ایسا کریں گے۔ ابن عمر رضی اللہ نے حیرت سے کہا، تو نے سنا میں نے کیا کہا؟ پھر بھی تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم کر سکے تو ایسا کریں گے؟ بیٹے نے ادب کے ساتھ کہا، میں کہتا ہوں حجاج ہم پر غالب آئے گا اور آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائے گا۔ یہ سن کر ابن عمر رضی اللہ خاموش ہو گئے۔ وفات کے بعد آپ کو ذی طویٰ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 86 برس تھی۔ اطاعت بڑا انمول جذبہ ہے۔ اطاعت سچے دل سے کی جائے تو اپنی قدر آپ پیدا کر لیتی ہے، اس کوئلے کی طرح جو صدیوں زمین کی شکست و ریخت برداشت کرتا ہے اور بالآخر ایک بیش قیمت ہیرے میں بدل جاتا ہے۔ خاموش اطاعت کوئلے کو ہیرا بنا دیتی ہے، لیکن ہیرے کو چمک دمک، بناوٹ اور رنگ و روپ ماہر دستکار ہی دیتے ہیں۔ انہیں بھی کائنات کے افضل ترین انسان نے اپنے ہاتھوں سے تراش خراش کر ایک انمول ہیرے کا روپ دیا، جو ان کی پہچان تھی۔ سخاوت ان کی شان تھی، محبت ان کا ایمان تھی، اور استاد کی اطاعت و فرما برداری ان کی حرز جان تھی۔ فرما برداری اور اطاعت نبوی کے یہ پیکر عظمت کی بلندیوں پر فائز اپنے دور کے فقیہ بھی تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ صدق اللہ العظیم۔